السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ایک چھوٹا سا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکم محرم الحرام کو امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ خود چلتا تھا وہ پیدل، خادم ہوتا تھا سواری پر۔ تاریخ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا بادشاہ نہیں دیکھا ہم نے۔ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ خلافت راشدہ کے دوسرے تاجدار، اسلامی تاریخ العظم عبقری شخصیت، خسر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، داماد علی المرتضیٰ، رسالت کے انتہائی قریبی رفیق، خلافت اسلامیہ کے تاجدار ثانی حضرت عمر بن خطاب وہ خلیفہ ہیں جنہیں اپنی مرضی سے نہ بولنے والے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاف کعبہ پکڑ کر دعا مانگی تھی، اے اللہ مجھے عمر بن خطاب عطا فرما دے یا عمرو بن حشام۔ دعائے رسول کے بعد عمر بن خطاب تلوار گردن میں لٹکائے ہاتھ باندھے سیدھے دروازہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچے۔ صحابہ اکرام نے جب یہ آنے کی کیفیت دیکھی تو بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر اس حالت میں آ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا انہیں آنے دو، نیت اچھی تو بہتر ورنہ اسی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ جب بارگاہ رسالت میں عمر بن خطاب حاضر ہوئے، دست رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیعت کر کے کلمہ طیبہ پڑھا تو فلک شگاف ناروں سے نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہوئیں تو ہر طرف بخن بخن کی صدائیں گونجی۔ جس عمر بن خطاب کے آنے پر اتنی خوشیاں منائی گئی، جس کے رعب اور دبدبہ سے دشمنان اسلام اس قدر حواس باختہ ہوتے تھے کہ بے شک یہ مرد قلندر کھلے آسمان تھلے تن تنہا تلوار اور کوڑا لٹکا کر آرام کر رہا ہوتا تھا، مگر کسی کو یہ جرأت نہ ہوتی تھی کہ عمر بن خطاب کا کوڑا یا تلوار اٹھاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ راشد ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد آپ کا رتبہ سب سے بلند ہے۔ آپ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ترمذی۔ عمر کی زبان پر خدا نے حق جاری کر دیا ہے، جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ میرے بعد ابو بکر و عمر کی اقتداء کرنا۔ مشکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نبوی کے کچھ عرصہ بعد 20 افراد کے ساتھ اعلانیہ مدینہ کو ہجرت کی۔ آپ نے تمام غزوات میں حصہ لیا۔ سن 634 میں خلافت کے منصب پر فائز کیے گئے۔ سن 644 تک اس عہدہ پر کام کیا۔ آپ کے دورہ خلافت میں اسلامی سلطنت کی حدود 22 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ آپ کے انداز حکمرانی کو دیکھ کر ایک غیر مسلم یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ عمر کو 10 سال خلافت کے اور ملتے تو دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹ جاتا۔ حضرت عمر کا زمانہ خلافت اسلامی فتوحات کا دور تھا۔ اس میں دو بڑی طاقتوں ایران و روم کو شکست دے کر ایران، عراق اور شام کو اسلامی سلطنتوں میں شامل کر دیا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد آپ خود وہاں تشریف لے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا۔ اس قدر خوف خدا رکھنے والا، راتوں کو جا کر رعایا کی خدمت اور جس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی تائید میں سورہ نور کی آیت مبارکہ کا نازل ہونا، جس نے اپنی آمد پر مدینے کی گلیوں میں اعلان کیا، کوئی ہے جس نے بچوں کو یتیم کرانا ہو، بیوی کو بیوہ کرانا ہو، ماں باپ کی کمر جھکانا ہو، آنکھوں کا نور گم کرانا ہو۔ آئے عمر نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کر لیا ہے، آج سے اعلانیہ اذان ہو نماز ہوا کرے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے امیر المؤمنین کہہ کر پکارے گئے۔
آپ نے بیت المال کا شعبہ فعال کیا، اسلامی مملکت کو صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کیا، عشرہ اخراج کا نظام نافذ کیا، مردم شماری کی بنیاد ڈالی، قاضیوں کے لیے خطی تنخواہیں متعین کی، احداث یعنی پولیس کا محکمہ قائم کیا، جیل خانہ وضع کیا اور جلا وطنی کی سزا متعارف کی سن ہجری جاری کیا، زراعت کے فروغ کے لیے نہریں کھدوائیں۔ اسلام کے اس عظیم سپوت کی فتوحات سے اہل باطل اتنے گھبرائے کہ سازشوں کا جال بچھا دیا، اور ایک ایرانی بدبخت مجوس ابو لولو فیروز نے یکم محرم الحرام 23 ہجری کو امام عدل و حریث خلیفہ راشد امیر المؤمنین فاتح عرب و عجم پر حملہ کر کے مدینہ منورہ میں شہید کر دیا۔ آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں مدفن ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔